أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ دروس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانی جان کی قدر و قیمت بتلائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کسی بھی شخص کی جان کو ناحق طور پہ نہیں لے سکتے. ہاں اگر حق کی طور پہ ہو یعنی جہاد کے اندر اگر کسی کی جان لی تو وہ درست ہے، یا اگر کسی کی جان قتل کے بدلے میں لی گئی ہے، قتل کے بدلے میں قتل کے ذریعے سے، تو یہ بھی درست ہے. اس سے ہٹ کر اگر کسی اور طریقے سے انسانی جان کو ضائع کرنے کی نوبت آ جائے، انسانی جان کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تمہارے لیے کسی دوسرے بندے کا قتل کرنا درست نہیں. اور اس سلسلے میں اس کرۂ ارض پر سب سے پہلا ہونے والے قتل کا واقعہ جو قابیل نے حابیل کو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اس قتل کے واقعے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اور یہ بات ارشاد فرما دی خلاصے کے اندر کہ اصل چیز اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے، اصل چیز اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے. اور اللہ رب العزت نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، تم نے اللہ رب العزت سے بات کی تھی کہ اے اللہ جب ہم آپ کی بات سنیں گے تو اس کو سن کر آپ کے تمام حکموں کی فرما برداری کریں گے. تو جب تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا تو اب اس وعدے کو پورا کرو. یہ وعدہ صرف تم سے نہیں لیا گیا، تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا، یہودیوں سے بھی لیا گیا، اور یہ وعدہ عیسائیوں سے بھی لیا گیا، نصرانیوں سے بھی لیا گیا. دونوں قوموں نے اللہ رب العزت کے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اس وعدے کو پورا نہیں کیا، لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر عذاب آیا. تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کے ان حکموں کی پابندی کرنی ہے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی اسی طریقے سے عذاب آ جائے جیسے اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں پر عذاب کو نازل فرمایا تھا. سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر اس وعدے کو پورا کرنے کا طریقہ بتلا دیا. ارشاد فرمایا کہ تمہارے کرنے کے لیے 3 کام ہیں، یہ 3 کام کرو گے تو تم حقیقتاً اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوگے. ان میں سے سب سے پہلا کام ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو گے تو تم وعدہ پورا کرنے کے ایک حصے پہ عمل کر چکے ہوگے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو نیک اعمال کے ذریعے سے.
یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے بادشاہوں کا تو اصول یہ ہے کہ دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہو وہ اپنے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں مختلف قسم کے لوگوں کو واسطہ بنایا کرتے ہیں. جی انسان اگر بادشاہ تک پہنچنا چاہے، ملک کے وزیر اعظم یا صدر تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹ رسائی حاصل نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اس کو چپراسی سے ملنا ہوگا، وہ چپراسی اس کو کلرک سے ملوائے گا، کلرک بہتر سمجھے گا تو مینیجر سے ملوائے گا، مینیجر بہتر سمجھے گا تو پرسنل سیکریٹری جو ہے اس سے ملوائے گا، پرسنل سیکریٹری بہتر سمجھے گا تو اس بندے کو وزیر اعظم، بادشاہ یا صدر تک پہنچا دے گا. تو یہ واسطے درمیان میں دنیا کے بادشاہوں نے بنائے ہوتے ہیں. ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا بھی کوئی اسی طریقے سے ذریعہ ہے کہ فلاں 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 سے پہلے پہنچو پھر اللہ تک پہنچا جائے گا. اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے. اللہ سے اگر تم رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے درمیان میں کوئی واسطہ تمہارے لیے نہیں ہے. نہ کوئی نبی تمہارے لیے واسطہ ہے، نہ کوئی ولی تمہارے لیے واسطہ ہے، کوئی واسطہ نہیں. ہاں اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے واسطہ ہے نیک اعمال. یہ نیک اعمال کرتے جاؤ، نیک اعمال کرتے رہو گے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے رہو گے. اگر تم نیک اعمال نہیں کرو گے تو تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. مشرکین مکہ نے ان کو جو دھوکہ لگا تھا وہ اسی بات پہ تھا. انہوں نے یہ لات منات مختلف قسم کے بت بنائے اور بت بنا کر یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مگر کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سارے بت تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ فرشتے ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. ان جنات کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ جنات ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کوئی انسان کسی دوسرے کو پہنچانے کی اللہ تک صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بہت آسان رکھا ہے. تم اعمال کرتے جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرتے جاؤ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جب تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہو گے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کر دو، ہر نیک عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت کا قرب تمہیں حاصل ہوگا. تاہم ایک اور مسئلہ اس کے ذیل میں سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے نیک اعمال کو انسان اللہ رب العزت کے قرب کا وسیلہ بناتا ہے، انہی نیک اعمال میں ایک نیک عمل کسی اللہ والے سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے محبت کا کرنا ہے. کسی نبی سے محبت کا کرنا انسان کے لیے نیک عمل ہے، کسی نیک آدمی سے محبت کا کرنا یہ بھی انسان کے لیے نیک عمل ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بھی نیک عمل قرار دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوں سے محبت کرنے کو نیکی قرار دیا. لہٰذا جیسے دیگر اعمال نیک اعمال ہیں، ایسے ہی کسی نیک بندے کی محبت کا دل میں ہونا یہ بھی ایک نیک عمل ہے. لہٰذا اللہ کے دربار میں جیسے تم قرب دیگر اعمال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو، نماز کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کر سکتے ہو، زکوٰۃ کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کر سکتے ہو، حج کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کر سکتے ہو، ایسے ہی کسی نیک بندے کی محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہے، اس محبت کا وسیلہ دے کے اگر اللہ سے دعا مانگو گے یہ دعا کا مانگنا بھی جائز ہے. شرک یہ اس وقت کہلائے گا جب بندہ اس نیک بندے کو، اس نبی کو، اس ولی کو اللہ رب العزت کی طرح مختار کل سمجھ لے کہ میری حاجت یہ بندہ پوری کرے گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت ہے، اس محبت کے واسطے میری مغفرت فرما دیجئے، یہ وسیلے کا مانگنا درست ہے اس لیے کہ ان سے محبت کا ہونا نیک عمل ہے. لیکن ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے برگزیدہ بندے ہیں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ میری مغفرت کر دیں، یا عقیدہ دل میں رکھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میری مغفرت کر دیں گے، یا کسی بھی بزرگ کا نام، کسی اللہ والے کا نام، کسی صحابی کا نام، حتیٰ کہ اگر کسی نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے تو یہ شرک ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی کہ جب تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچاؤ،
اور دوسرا کام، اب نیک اعمال کرتے جاؤ، ان نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں وسیلے کے طور پہ پیش کرتے جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو، مسائل کو، مصیبتوں کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی حل فرما دیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ جہاد جیسے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جہاد کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ، اپنی جان، مال، تمام کی تمام چیزیں لگا دے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائے اور دشمن سے مقابلہ کرے۔ یہی جہاد ہے، یہ جہاد کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن جہاد کا لغوی معنی جد و جہد کا کرنا ہے، کوشش کا کرنا ہے۔ لہٰذا علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ حقیقی جہاد تو وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنا۔ تاہم اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں قتال تلوار کے زور کے بجائے زبان کے ذریعے سے کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مجاہد ہے جو کلمت حق عند سلطان جائر، جو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بیان کر رہا ہو۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے والا یہ بھی مجاہد ہے۔ تو اگر زبان سے کسی چیز کا رد کر رہا ہے، کسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اپنی تلوار سے اگر کسی چیز کو رد کر رہا ہے، اللہ کے دین کو قائم کر رہا ہے، یہ بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اپنے قلم کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اگرچہ جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ وہی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں قتال کرے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرے اللہ کے دشمنوں سے، لیکن یہ دوسرے درجے بھی ادنا درجے ہیں، لیکن بہرحال جہاد کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے کرنے کے کام تین ہیں۔ ایک کام اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ دوسرا کرنے کا کام یہ کہ تم اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے نیک اعمال کرتے جاؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ تین کام کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں فلاح عطا فرمائیں گے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کے حاصل کرنے کو کہ جس کامیابی کے بعد کسی قسم کی ناکامی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلے سے مراد مفسرین نے لکھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا کہ وسیلے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وسیلے سے مراد نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرتے جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس یہ ساری کی ساری زمین ہوتی، زمین پر جو کچھ ہے تمام کی تمام زمین پہ چیزوں کے مالک ہوتے، یعنی اگر کافر آدمی پوری کی پوری دنیا کا مالک ہوتا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی ایک دنیا کا مالک اور بھی ہوتا، دو دنیاوں کا مالک ہوتا، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ ان دو زمینوں کے مال کو دے کر اپنی جان کل قیامت کے دن چھڑوانا چاہے گا، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اس سے اس فدیے کو، اس مال کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ اس بات کا ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے یہ بات کہ ہم آگ سے نکل جائیں، جہنم کی آگ سے نکل جائیں۔ وما هم بخارجین منها، وہ اس آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے گزشتہ رکوع میں، چونکہ یہ سورت مائدہ مدنی صورت ہے اور یہ بات ابتدا میں ذکر کی تھی کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادی خد و خال کو بیان فرمایا۔ ان بنیادی خد و خال میں ایک بڑا اہم حکم یہ تھا کہ اس اسلامی فلاحی ریاست میں حدود کو قائم کیا جائے، سزاؤں کو متعین کیا جائے، تاکہ کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر
ظلم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لہٰذا گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ صاف الفاظ میں یہ بات ذکر کر دی کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکو کی سزا کیا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزری تھی کہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور اس ڈاکہ ڈالنے کے اندر صرف قتل کر دے، مال لے کے نہ جا سکے، تو شریعت نے حکم دیا اس قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر مال لے کر چلا گیا اور مال کے ساتھ ساتھ جان بھی ضائع کر دی، قتل بھی کر دیا اور مال بھی لے کے فرار ہو گیا تھا، تو اس صورت میں شریعت نے حکم یہ دیا کہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا 3 دن تک، اور اس کے بعد اس کے پیٹ میں نیزہ مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص صرف مال لے کر جاتا ہے، اسلحے کے زور پہ مال چھینا اور جان نہیں لی، تو اس صورت میں اس کا ایک ہاتھ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور اس ڈاکے میں ناکام ہو جائے، یعنی مال بھی لے کے نہ جا سکا اور جان بھی کسی کی نہیں لی، تو اس صورت میں یہ بات قرآن کریم کہتا ہے کہ اس بندے کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، وہ ساری عمر وہیں پہ گزارے گا۔ یہ 4 سزائیں ڈاکو سے متعلق 4 مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے چور کی سزا کو بیان فرمایا۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اسلامی ریاست کے اندر، تو ریاست کے حکام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چوری کی سزا کو اس پر نافذ کریں گے۔ اور چوری کی سزا قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں پتہ چلتی ہے کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ انسان جو چور ہے اس چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، کلائی تک اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ پہلی بار اگر چوری کرے گا تو اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا کلائی تک، پھر چوری کرے گا تو اس کے بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا ٹخنے سے، پھر چوری کرے گا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا تاحت یہ کہ وہ اپنے اس کام سے واقعتاً توبہ کر لے۔ تو یہ شرعی حدود ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ چوری کو نبی علیہ السلام نے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اگر چوری 10 درہم سے کم مقدار کی گئی ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس صورت میں اس کو کوئی متعین سزا دی جائے گی، وہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے قاضی کے اوپر چھوڑ دیا، جس کو شریعت تعزیر کہتی ہے، کوئی بھی مناسب سزا دے دی جائے۔ اور اگر 10 درہم سے زائد کی چوری کی ہے تو اس صورت میں اس بندے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 10 درہم سے مراد تقریباً 30 گرام چاندی ہے، جو آج کی مالیت کے اعتبار سے تقریباً 5,000 روپے بنتے ہیں۔ 5,000 روپے یا اس سے زائد کی چوری کی ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اس سے کم کی چوری کی ہے تو اس صورت میں ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، البتہ حاکم قاضی جج جو ہے وہ اس کو کوئی مناسب سزا اس کے اعتبار سے دے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ چوری کی سزا صرف مرد کے لیے نہیں ہے، مرد کرے گا چوری اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، عورت چوری کرے گی اس کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور چور اگر مرد ہو یا چور عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کرتوت کیے اس کا بدلہ اللہ کی جانب سے ہے۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے، اللہ کی جانب سے یہ عیب دار اب واقع ہو گئے، یہ عیب ان کے اوپر واقع ہو گیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ شرعی حدود بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ اتنی سخت بات کہی ہے اسلام نے، اتنی سختی کی بات کہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدود ایک مرتبہ نافذ کر دی جائیں، ایک مرتبہ یہ حد نافذ کر دی جائے تو اس کے بعد جرم جڑ سے کٹ جایا کرتے ہیں، اس اسلامی ریاست کے اندر جرائم سرے سے ختم ہو جایا کرتے ہیں جہاں پر ایک مرتبہ حد جاری کر دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، جس کسی شخص نے یہ ظلم کرنے کے بعد اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا، اس کے مال کو چوری کر کے،
چوری کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے وَأَصْلَحَ اور اصلاح کرتا ہے، اصلاح سے مراد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جو چوری شدہ مال تھا وہ مال لوٹا دیا، یہ توبہ مکمل اب ہوئے گی۔ اگر صرف ایسی کہتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ توبہ توبہ، تو یہ توبہ کی رٹ لگانے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور جس بندے کا مال چوری کیا تھا اس بندے کو اس کا مال واپس لوٹا دیا جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ رب العزت ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ توبہ کی قبولیت آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اندر چور کو سزا اپنی جگہ پہ ملے گی۔ چوری کرنے کے بعد اگرچہ وہ توبہ کر لے لیکن شریعت یہ بات کہتی ہے کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اپنی جگہ پہ۔ تاہم اگر وہ چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے گا تو آخرت کے اندر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر اس حال میں مرا کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی تو اس صورت میں آخرت کے اندر الگ سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی تمام کی تمام آسمان و زمین کی جگہیں ہیں ان سب کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اگر کوئی قانون بنا دیا تو قانون بنانے میں وہ مختار کل ہے، اس کے پاس کلی اختیارات موجود ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے اس کائنات کا۔ لہٰذا اس نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو کسی بندے کو اختیار نہیں اس بات کا کہ وہ سوال کرے اللہ نے اتنا مشکل قانون کیوں بنا دیا، اللہ نے یہ سزا کیوں مقرر کر دی۔ بھائی وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس پروردگار نے اس جہاں کو پیدا بھی کیا، اس جہاں کے تمام امور کو وہی چلا رہا ہے، لہٰذا اس نے جو فیصلہ کر دیا اس کے فیصلے کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ رب العزت ایک اور مسئلہ یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ شرعی حدود جو قائم کی جاتی ہیں، یعنی اگر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے یا ڈاکو کو سزا دینی ہے تو ان حدود کے اندر کسی شخص کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ وہ حاکم وقت کے پاس جا کر کسی کی سفارش کرے۔ اور اس کے ضمن میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سنن ترمذی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک قبیلہ تھا قریش کا، قبیلہ بنو مخزوم۔ اس قبیلے کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت اسود۔ اس نے چوری کی اور یہ چوری کا معاملہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اب جو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ یہ تو غیر شادی شدہ عورت ہے، اگر نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کو رشتہ کون دے گا، اس کی تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا نبی علیہ السلام سے سفارش کی جائے، گزارش کی جائے کہ جی اس کو کوئی کوڑے لگوا کے معاملے کو ختم کر دیں، کوئی اور سزا دے دیں، لیکن اس کا ہاتھ نہ کٹوائیں۔ مگر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کون، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی اس بات کی۔ انہوں نے کافی سوچ و بچار کے بعد ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چنا کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ ان کو چننے کی دو وجوہات تھیں، ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسی وقت پر قریب کے اندر ہی غزوہ موتا کا واقعہ ہوا تھا جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو چونکہ ان کی جانب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل جو ہے وہ کچھ نرم تھا، تو چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت اسامہ سے بات کہیں کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حال احوال دریافت کیے، پھر کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کوئی چوری کا معاملہ پیش آیا ہے یہاں پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کے بجائے کوئی دوسری سزا دے دیں، کہ کوڑے لگوا دیں، جیل میں قید کر دیں، کوئی دوسری سزا دے دیں۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ سے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر سفارش کرتا ہے؟ انما هلك الذین من قبلکم اذا كانوا انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد۔ تم سے پچھلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی کوئی چوری کرتا تھا، کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کی سزا کو معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی نچلے درجے کا عام شہری اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کے اوپر حدود کو نافذ کیا کرتے تھے۔ وَأَيْمَ اللَّهِ، اللہ کی قسم، وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر فاطمہ بنت اسود تو دور کی بات، اگر بفرض محال فاطمہ بنت محمد میری جگر کی ٹکڑی، میری فاطمہ جو ہے، اگر یہ بھی بفرض محال چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی یہ بات کسی قسم کی کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہے، کسی قسم کی قرابت داری نہیں دیکھی جائے گی، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کے اندر اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے گا۔ لہٰذا اسلام نے بات بتا دی کہ جتنے بھی اسلام کے اندر سزاؤں کے قانون ہیں ان کے اندر تمام کے تمام افراد مساوی ہیں، برابر ہیں، ایکویلٹی کا قرآن کریم نے حق دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو مساوات اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جی تمام لوگوں کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے، تمام لوگوں کا مال برابر ہونا چاہیے، تمام لوگوں کا سونا اٹھنا جاگنے کا معمول برابر ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے حقیقی معنوں میں مساوات کس کو کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں ایکویلٹی کس کو کہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو بیان کر دیا بلکہ اس کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اگلا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا جس کے اندر زنا کی حد کو ذکر فرما دیا۔ پہلی بار ڈاکوؤں کی سزا مقرر فرما دی، پھر چوری کی سزا کا واقعہ آ گیا، اب اس کے بعد زنا کی حد کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ضمن میں۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو اس سے پہلے بھی درس میں گزرا تھا کہ خیبر کے علاقے کے جو یہود تھے ان میں سے ایک اونچے خاندان کے مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب جب یہ زنا ہوا تو زنا ہونے کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی، پھیل گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو یہودیوں نے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ اونچے خاندان کا آدمی ہے تو اس کے اوپر بھی حد جاری کی جائے، جیسا کہ تورات کے اندر ذکر ہے۔ تورات کے اندر بھی وہی ذکر ہے حد کی، زنا کی سزا جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر تو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ یہ شریعت نے حدود بیان کی ہیں۔ تو یہ چونکہ شادی شدہ تھے تو تورات کے اندر بھی یہی حکم لکھا تھا کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا، مگر یہودیوں نے یہ بات سوچی کہ اتنے اونچے خاندان کا بندہ ہم اگر اس کو سنگسار کریں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، لہٰذا یہ کام نہیں کرتے۔ مگر جو ان کا عوامی طبقہ تھا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم میں سے اگر کوئی زنا کرتا تو تم اس پہ حد جاری کرتے ہو، تمہارے اپنے بندے نے کیا، سرداروں میں سے کسی نے کیا تو اب تم حد جاری نہیں کر رہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں اور اسلام جو ہے مسلمانوں کی جو شریعت ہے وہ ہمارے مقابلے میں نرم ہے، واقعتاً نرم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بعض احکامات میں چھوٹ عطا فرمائی جو احکامات تورات کے اندر بڑے سخت لکھے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو تورات میں حکم یہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹا جائے گا، مسلمانوں کو حکم یہ اس کو دھو کے پاک کر لو۔ اسی طریقے سے حکم ہے کہ اگر کسی یہ تمام کے تمام قرآن کریم کے اندر شریعت نے حدود بیان کی ہیں اور ان حدود سے متعلق قرآن کریم نے واضح حکم بیان کیا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ بات سوچی کہ یہ جو فیصلہ تورات کے اندر لکھا ہے یہ تو سخت فیصلہ ہے، ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں اور وہ کوئی امید ہے کہ نرم فیصلہ ہمارے متعلق کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک وفد بنایا اور چند افراد یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد انہوں نے پہلے منافقین سے میٹنگ کی اور ان کو اپنا ایجنڈا بتایا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پاس
پاس اس لیے آئے ہیں، ہمیں ہمارے سرداروں نے بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ بات کہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کوئی نرم حکم دیں، جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیں، کوڑے لگانے کا حکم دے دیں، کوئی اور مالی اعتبار سے کوئی پینلٹی لگا دیں تو قبول کر لینا، لیکن اگر وہ یہی حد جاری کر دیں جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہے تو پھر اس بات کو قبول نہ کرنا۔ انہوں نے آ کے ساری کی ساری بات منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سے کی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہاں ہمارے جو پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام ہے، چلو ان کے پاس، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، کل وہاں پہ جا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ چنانچہ اگلے دن یہ سارا قافلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا، بھئی تمہاری تورات کے اندر اس بارے میں کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کیا؟ تم میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ گئے ہو؟ یہ کہنے لگے جی حکم تو موجود ہے مگر وہ حکم واضح نہیں ہے، صاف طور پہ نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو فیصلہ کر دوں گا، مگر تم ایک کام کرو کہ پہلے اپنی کتاب تورات لے کے آؤ، میں ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تورات لائی گئی، تورات کا عالم تھا ان کے ساتھ یہودیوں کا، اس کا نام تھا ابن سوریہ۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جہاں تمہارے بارے میں، حدود کے بارے میں، زنا کی سزا کے بارے میں حکم موجود ہے، ذرا وہاں سے پڑھنا شروع کرو، پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کیا لکھا ہوا ہے، اس میں جو حکم واضح نہیں ہے میرے سامنے بیان کرو، میں دیکھتا ہوں کیسے واضح نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اب درمیان میں جہاں پر حکم تھا کہ سنسار کیا جائے گا، اس بندے کو پتھر مارے جائیں گے، وہ درمیان سے اس حکم کو اسکپ کر کے آگے چلا گیا، چھوڑ دیا اس کو۔ جیسے قرآن کریم کی اگر آیت کی مثال لی جائے تو ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھوڑ دیا۔ ایسے ہی اس نے اپنی تورات کی اندر آیت کے ساتھ کیا۔ جب وہ یہ بات پڑھ رہا تھا تو اس وقت پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو چونکہ تورات کے حافظ تھے، پہچان گئے، فوراً کہنے لگے کذب عدو اللہ، کذب عدو اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ یہاں پر یہ بات ایسی نہیں ہے، کتاب اس کے ہاتھ سے لی اور پڑھ کے سنا دیا کہ تورات کے اندر ذکر موجود ہے کہ جب کبھی کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت سے زنا کرے گا تو اس کا حکم سنسار ہے، مرد کو بھی سنسار کیا جائے گا، عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ان پہ فیصلہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت اسی واقعے کو یہاں پہ بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں، آپ ان کی اس خیانتوں سے پریشان نہ ہوں، منافقین کی خیانتوں سے بھی پریشان نہ ہوں، یہ یہودی جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کی خیانتوں سے بھی پریشان نہ ہوں، اور وہ یہودی جو پس پردہ خیبر کے اندر بیٹھے ہیں وہاں سے چند لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے، ان کی بھی اس خیانت سے پریشان نہ ہوں آپ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کر دیں وہ لوگ، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جو کفر کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی منافقین مراد ہیں، کہ جو کفار کے تمام معاملات کے اندر بڑے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور کفار کے معاملات کو نمٹانے کے لیے آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں یہ آپ کو غم زدہ نہ کر دیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو اپنے منہ سے تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل حقیقی معنوں میں ایمان لے کے نہیں آئے، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے بعض یہودی بھی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، کہ جو کان لگا کر جھوٹ کی باتوں کو سنتے ہیں، یعنی جب یہ تورات کے اندر اس طریقے سے تحریف کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی تورات کے کسی حکم کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا ہوتا ہے تو باقی سب بڑے مزے سے کان لگا لگا کے اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ سماعون للکذب، یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور ان کی ایک قوم اور بھی ہے جو کان لگا کر باتوں کو سن رہی ہے، لم یأتوک، جو آپ تک ابھی پہنچی نہیں ہے، وہ کان لگا کر دور سے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام ہماری قوم کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تورات کے اندر تحریف کرتے ہیں، تورات کے حکموں کو آگے پیچھے رد و بدل کر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم،
یہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہادا فخذوہ، اگر مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کوئی نرم سزا دیں فخذوہ، اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر کوئی نرم سزا نہ ہو بلکہ سخت سزا دے فاحذروا، تو اس سزا کو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے فتنے کا ارادہ کر لے فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان کے گناہوں کے بسبب، ان کی نافرمانیوں کے بسبب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو اب ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو دنیا میں اختیار ہے، چاہے تو نیکی قبول کرے چاہے تو گمراہی کی طرف جائے، دونوں راستے اللہ رب العزت نے دکھا دیے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے انسانوں کو دکھا دیے، مگر ایک بندہ اگر فیصلہ کر لے اس بات کا کہ نہیں میں نے حق کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کو گمراہ کر کے رہتا ہے، اللہ اس کو گمراہی کی آخری حدوں تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے فلن تملک لہ من اللہ شیئا، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کسی بھی طرح سے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودیوں کی اللہ رب العزت پہلی خصلت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خصلت یہ ہے کہ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو کان لگا لگا کے سنتے ہیں، جھوٹ کی باتوں کے لیے کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو کہ جھوٹی باتیں کیا ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اس بات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی ایک بات سمجھا دی ہے، وہ یہ کہ یہودی جو گمراہ ہوئے تو ان کی گمراہی میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو مقتدا تھے، جو ان کے روحانی پیشوا تھے، جو ان کی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ کے اپنے کتاب کے احکامات کو امت کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، اپنی مرضی کی باتوں کو قرآن کریم سے نکالنا شروع کر دیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے مقتداؤں کی، اپنے روحانی پیشواؤں کی، اپنے بڑوں کی بلا تحقیق باتوں کو مانا کرتے تھے، اس لیے ہلاکت کے اندر پڑ گئے، اور مسلمانوں کی بربادی کا بھی یہی سبب ہے کہ مسلمان بھی اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ ویسے تو بڑا ہوشیار ہے مسلمان، ویسے تو بہت زیادہ چست ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، پرو ایکٹیو اپروچ ہے اس کی دنیا کے اندر۔ اگر پوچھا جائے کہ جی بہترین ڈاکٹر کون سا ہے، بیمار پڑ جائے خوب تحقیق کرے گا، جی یہ ڈاکٹر کیسا ہے، فلاں کون سا ہے، یہ کنسلٹنٹ ہے کہ اسپیشلسٹ ہے، تحقیقات کرائے گا اس کے بارے میں، ایک کے پاس جائے گا دوسرے کے پاس جائے گا، کوئی مقدمہ آ جائے تو بہترین وکیل ڈھونڈے گا، ایڈوکیٹ ڈھونڈے گا، بیرسٹر ڈھونڈے گا، اس لیے کہ بہترین مقدمہ لڑنا ہے، جیتنا ہے اس مقدمے کو۔ کوئی عمارت بنوانی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین آرکیٹیکٹ ڈھونڈے گا، بہترین انجینئر ڈھونڈے گا، ایک کے پاس جائے گا دوسرے کے پاس جائے گا۔ مگر یہی مسلمان دین کے معاملے میں اتنا ہی زیادہ سخی ہو جاتا ہے کہ ہر داڑھی والا، ہر ٹوپی والا، ہر امامے والا، ہر دین کی بات کرنے والا اس کے نزدیک جو ہے وہ مولوی صاحب ہوتا ہے، اس کے نزدیک مفتی صاحب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر دوسرے بندے سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی اس مسئلے کا بتا دیں، دین کے مسئلے کے بارے میں انٹرنیٹ پہ جو کوئی شخص مل گیا بات کرنے والا، اس کی بات کو سن لیا بلا تحقیق کے کہ اس نے دین کا علم کہاں سے حاصل کیا، دین کا علم کی جو بات یہ کر رہا ہے اس نے یہ بات کس سے سنی ہے، اس کی کیا تحقیقات ہیں، کیا اس کی ریسرچ ہے، ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہو کے وہ فقط اس بات پہ لگ جاتا ہے جی میں نے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے، میں نے تو گوگل کو سرچ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ تقلید کیا کرتے تھے، لوگ فتویٰ پوچھا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ لوگ مسائل پوچھتے بھی ہیں تو امام گوگل سے پوچھتے ہیں، گوگل پہ سرچ کیا تھا میں نے، گوگل نے مجھے یہ مسئلہ ایسے بتایا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واضح رہنی چاہیے یہ بات کہ سچا عالم کون سا ایسا شخص ہے جس سے میں مسائل پوچھ سکتا ہوں۔ سچے عالم کی 3 نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اس بندے سے مسئلے نہ پوچھو۔ 3 چیزیں اس کے اندر دیکھ لو، جب تک یہ 3 فلٹرز پہ فلٹر آؤٹ نہیں ہوتا، جب تک کہ ان 3 خصلتیں، 3
اس کے اندر کوالٹی نہیں پائی جاتی، 3 خصوصیات نہیں پائی جاتی، تو میں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم اس سے کسی دین کے مسئلے کا سوال کر سکو۔ اور 3 خصلتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے، سب سے پہلی اس کے اندر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس نے مدرسے کی ضابطے کی پڑھائی پڑھی ہو، مدرسے کے اندر بیٹھ کر 8 سال کا عالم کا جو کورس ہے اس کو مکمل کیا ہو۔ آج لوگ ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں دین اسلام پہ کہ یہ کیا ضروری ہے کہ مدرسے کے پڑھا ہوا ہی مولوی ہوگا؟ بھائی ہم نے یونیورسٹی سے پڑھ لیا، ہم نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے دین کا مطالعہ کر لیا، تو ہمیں حق نہیں ہے کیا دین کی بات کرنے کا؟ کیا دین اسلام فقط مولویوں کی میراث ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کیا اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ جی میں نے ڈاکٹری ساری کی ساری گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لی ہے، لہٰذا میں نے ساری ڈاکٹری کی بکس پڑھ لی ہیں، لہٰذا اب مجھے حق ہے اس بات کا کہ میں بھی میڈیسن دوں، میں بھی لوگوں کو دوائیاں دوں، لوگوں کی تشخیص کرتا رہوں۔ کوئی انجینئر کہے میں نے گھر پہ بیٹھ کر انجینئرنگ کی ساری بکس پڑھ لی ہیں، تو ہم اس کو انجینئر ماننے کو تیار نہیں۔ تو ایک بندہ جس نے ضابطے کی پڑھائی نہ پڑھی ہو، ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں، انجینئر ماننے کو تیار نہیں، اس کو ہم آرکیٹیکٹ ماننے کو تیار نہیں، وکیل ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کا دین اتنا جو ہے وہ ہلکا ہے، اللہ کا دین اتنا لاوارث ہے کہ ہم اس کے لیے جو کوئی شخص بھی گھر پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھ لے، ہم اس کو سمجھ لیں یہ عالم ہے، یہ مولوی ہے، یہ مفتی ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ مدرسے کی ضابطے کی پڑھائی اس نے مکمل کی ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صرف 8 سال پڑھ لینا کافی نہیں ہے، 8 سال پڑھنے کے بعد اس نے علماء کی خدمت میں رہ کر دین کا ذوق حاصل کیا ہو۔ 8 سال میں تو فقط پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے، 8 سال میں تو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ پڑھنے کا سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی عالم دین کی خدمت میں رہ کے، کسی بڑے مفتی کی خدمت میں رہ کر اس نے دین کا علم، دین کا ذوق حاصل کیا ہو۔ جیسے ڈاکٹر بننے کے بعد 5 سال کا MBBS ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے بھائی اس کے بعد 2 سال کی ہاؤس جاب کرو، کسی ڈاکٹر کی خدمت میں رہو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو گے تو تم جا کے ڈاکٹر بنو گے۔ بیانی یہی معاملہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ عالم بننے کے بعد اس نے کسی عالم کی خدمت میں رہ کر دین کا ذوق بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے تقوی بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی اپنی زندگی کے اندر تقوی نہیں۔ جس بندے کی اپنی زندگی کے اندر تقوی نہ ہو، وہ دوسروں کو بھلا کیسے کوئی ہدایت کی رہنمائی کر سکے گا۔ لہٰذا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، اگر جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں، اس سے جا کر انسان دین کے مسائل کو سیکھے، اس سے جا کے دین کے مسائل کو پوچھے، اس سے جا کے دین کو سیکھے۔ ہر بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اس سے جا کے ہم دین کے مسائل پوچھیں، نہ اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جا کے دین کے مسائل کا جواب دے۔ تو یہودیوں کی پہلی خصلت بتائی کہ وہ ہیں جو خوب جھوٹ بولتے ہیں، سماعون للکذب، کان لگا کر جھوٹ کو سنتے ہیں، اکالون للسحت۔ یہودیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ سحت لیا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا سحت کا معنی ویسے تو بنتا ہے بربادی، لیکن یہاں سحت سے مراد جمہور صحابہ کے نزدیک رشوت ہے، یہ رشوت کھایا کرتے ہیں، رشوت کا مال لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت نے رشوت کے لیے رشوت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ بربادی کا لفظ استعمال فرمایا، ارشاد فرما دیا، اشارہ دے دیا اس بات کی طرف جس معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر سے، اس ملک کے اندر، اس ملت کے اندر تباہی ہی تباہی ہو جاتی ہے، وہ ملک اور ملت تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، رشوت کے معاملے میں درمیان میں دلال بننے والا، ایجنٹ بننے والا، تینوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کے دونوں جہنم کے لائق ہیں، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ تو دوسری صفت بتائی کہ یہ رشوت لیتے ہیں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کی تیسری خصلت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے یہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کیا کرتے ہیں، اور چوتھی خصلت یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دین کے معاملات کے اندر جب آتے ہیں تو دین کا معاملہ آپ سے پوچھنے کے لیے جب آ رہے ہیں تو ان کی مراد عمل کرنا نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ اگر آسان ہوا تو عمل کر لیں گے، آسان نہ ہوا تو عمل نہیں کریں گے۔
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ لوگ عالم کے پاس آتے ہیں، مفتی کے پاس آتے ہیں تو اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں، اپنی مرضی کی بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر عالم نے اور مفتی نے وہ فتویٰ بتا دیا، وہ مسئلے کا جواب دے دیا جو میرے دل کے اندر ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر وہ جواب نہیں دیا تو وہاں سے اٹھ کے کسی اور کے پاس جائیں گے، وہاں سے اٹھ کے کسی اور کے پاس جائیں گے، وہاں سے اٹھ کے کسی اور کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ اپنے عقیدے تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے عقائد تبدیل کر دیے فقط اس بنیاد کے اوپر کہ فلاں عالم نے تو یہ مسئلہ بتایا تھا، فلاں نے اس مسئلے کا جواب ایسا دیا، لہٰذا میں اس مسلک سے اٹھ کے اس مسلک میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہودیوں کی صفت ہے کہ یہ آپ کے پاس دین کے مسائل صرف اس لیے پوچھنے آتے ہیں کہ اگر حکم ہلکا ہوا تو مان لیں گے، حکم ہلکا نہیں ہوا تو نہیں مانیں گے۔ یہ 4 صفات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر لیں یا آپ ان سے اعراض کر دیں۔ چونکہ یہ لوگ خیبر کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ یہودی تو اسلامی ریاست کے باقاعدہ شہری نہیں تھے، تو شریعت مطہرہ نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی باہر کا بندہ جو اسلامی ریاست کا شہری نہ ہو، وہ اگر کسی اسلامی حاکم کے پاس، مسلمان حاکم کے پاس آ کے فیصلہ کروانا چاہے، اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے، چاہے تو اس بات کو ٹال دے کہ نہیں میں اس کا فیصلہ نہیں کر رہا، اپنے ملک میں جا کے کرواؤ۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کی حکومت کے اندر رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک کے اندر شہری ہے، اب اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ مسلمان حاکم اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، سزاؤں کو اسی طریقے سے متعین کرے گا، سزاؤں کے متعلق فیصلہ وہی ہے قرآن کریم کا جو مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مسلمان چوری کرے گا تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کافر چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، مسلمان شادی شدہ زنا کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا، کافر شادی شدہ زنا کرے گا اس کو بھی سنسار کیا جائے گا، مسلمان غیر شادی شدہ زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کافر غیر شادی شدہ زنا کرے گا اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے۔ سزاؤں میں سب کے سب برابر ہیں، البتہ جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، وراثت سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق، ان احکامات میں ان کا کوئی بندے کو حاکم بنایا جائے گا ان کے لیے، اور ان کی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر لیجئے یا ان سے اعراض کر لیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سب کو اگنور کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہاں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے چاہیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ وہ تمام کے تمام فیصلے جو ہم نے آپ کو قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں، انہی فیصلوں کے مطابق سزا پہ عمل درآمد کرائیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیسے آپ کو اپنا حکم مان سکتے ہیں، یا آپ کو کیسے اپنا قاضی مان سکتے ہیں، یہ کیسے آپ کی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں، حالانکہ وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ، کہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے باوجود یہ تورات سے پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، تورات کے حکموں پہ عمل نہیں کر رہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں آئے، فقط آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کا حکم نرم ہوگا تو اس کے مطابق ہم اس پر عمل کر لیں گے، اور اگر حکم سخت ہوا تو اس صورت میں ہم اس حکم کو پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس حکم کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام شرعی حدود کو ہمارے اس ملک کے اندر بھی نافذ فرمائے، ہمیں بھی اسلام کے صحیح نظام کو اپنی آنکھوں سے نافذ ہوتا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.